إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم حاضرین جمعہ، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، قابل احترام، عزت و عفت مآب پردہ نشین خواتین اسلام، سب سے پہلے ہر طرح کی کبریائی و بڑائی، ہر طرح کی تسبیحات و تکبیرات، ہر قسم کی بزرگی و برتری، ہر قسم کی تنہائی و یکتائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے کہ جس کے علاوہ اس پوری کائنات میں کوئی معبود برحق نہیں، اور جو اکیلا تنہا اس پوری کائنات کا خالق و مالک اور مدبر اور معبود حقیقی ہے۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، اور خصوصاً میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء، امام کائنات، سرتاج رسول، سید الاولین والآخرین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آمین۔ معزز سامعین و سامعات، مختصر حمد و صلوات کے بعد خطبہ جمعہ کے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے سلفیت کا تعارف۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ تم مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ، یعنی صاف طور سے کھلم کھلا اللہ رب العالمین نے شرک سے روکا ہے۔ سلفیت میں اصل کیا ہے؟ سلفیت اصل یہ ہے کہ آدمی اللہ کی توحید میں مضبوط ہو، شرک کو یکسر چھوڑ دے، شرک کی چھوٹی سے چھوٹی قسم کے بھی قریب نہ جائے، شرک کو اسی طرح سے حرام سمجھے اور اسی طرح سے ناپسند کرے جسے آگ میں گرنے کو ناپسند کرتا ہو، اور اتباع سنت میں بالکل مضبوط پہاڑ کی طرح ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرے، اور عمل کرنے کا طریقہ
سلف صالحین یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے لے، اسی کا نام سلفیت ہے۔ یعنی جیسے ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں راج اللہ کا اور رواج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، عبادت اس زمین پر صرف اللہ کی ہوگی اور عبادت کا طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا جائے گا، اور اس کو سمجھنے کے لیے فہم جو ہوگا، سمجھ بوجھ جو ہوگی، وہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں سے یعنی صحابہ سے لیں گے۔ اسی کا نام سلفیت ہے، اسی کو منہج سلف کہا جاتا ہے، اور یہی اہل حدیث کا پیغام ہے اور یہی اہل حدیث کا منہج ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، ستفترق امتی علی 73 فرقہ کلہم فی النار الا واحد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 73 گروہ میں بٹ جائے گی، صرف ایک نجات پانے والا فرقہ۔ اور فرقہ کس معنوں میں؟ فرقۃ الناجیہ، یعنی نجات پانے والا فرقہ، گروہ اس کے لفظی معنوں میں۔ یہ جو بٹ گئے ہیں باطل فرقے، اس معنوں میں نہیں، اس کے لفظی معنی میں فرقۃ الناجیہ یعنی نجات پانے والا گروہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ پہلے ہی پوچھ لیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سا خوش نصیب گروہ ہوگا جو جنت میں جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی اليوم، کہ جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں، اس پر جو چلے گا، اس منہج پر، اس نہج پر جو ہوگا، اس طریقے پر جو ہوگا، وہ جنت میں جائے گا۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تو کہہ دی کہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں اور جو قیامت کی دیواروں تک اس طریقے پر ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت میں جانے کے لیے جو کامیابی کا راستہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں بتا دیا گیا۔ اب جب بعد میں لوگوں نے نئے نئے طریقے بنائے، نئے نئے راستے بنائے اور کہنے لگے کہ یہاں پر چلو تمہیں جنت ملے گی، اس راستے پر جاؤ تمہیں جنت ملے گی، یہ راستہ جنت کو جاتا ہے، یقین مانیے جھوٹ ہے، کیونکہ یہ طریقے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے ہی نہیں، یہ نام ہی نبی کے زمانے میں نہیں تھے جو آج کل لوگوں نے بنا لیے ہیں۔ تو سلفیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین، ان کے احکامات پر عمل کیا جائے، ان کو اپنی دل کی کشادگی کے ساتھ مانا جائے اور عمل کرنے کا طریقہ صحابہ سے لیا جائے، بس یہی سلفیت ہے۔ معزز سامعین، آج جو ہے لوگوں نے کہا کہ مسلمانوں کے 4 امام ہیں، ان چاروں کو حق پر مانا جائے، چاروں میں سے کسی ایک کی پیروی کی جائے، اور ہمارے ہاں جو سب سے زیادہ امام کے بارے میں تذکرہ ہوتا ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعہ، اللہ کروڑوں رحمتیں ان پر نازل فرمائیں۔ ان کا نام عام طور سے لیا جاتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کی جائے تو نجات ملے گی۔ ہمارا ایک معصومانہ سوال یہ ہے کہ یہ جو ہم نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم کہا، یعنی سب سے بڑے امام، کیا اللہ رب العالمین نے قرآن میں کسی آیت میں ان کو امام مقرر کیا ہے؟ کہیں بھی ایسی کوئی آیت نہیں۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زمانے میں، اپنی زندگی میں کسی اپنی سنہرے قول میں، اپنی کسی پاکیزہ حدیث میں یہ بات ذکر کی ہو کہ نعمان بن ثابت ابو حنیفہ یہ امام اعظم ہوگا مسلمانوں کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ جب اللہ نے امام نہیں بنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام نہیں بنایا، اور ہم نے ان کو امام مقرر کر لیا ہے اور کہنے لگے کہ ان کے راستے پر چل کر کے نجات ملے گی۔ اب ذرا سوچنے کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ 73 میں سے 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ پھر آج کل جو معصوم بھولے بھالے مسلمانوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ 4 برحق، رسول اللہ تو فرماتے ہیں 1 برحق، اور آج کے مولوی ملا کہتے ہیں 4 برحق۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ٹکرا رہی ہے. آپ ذرا سوچ کر دیکھیے. ایک طرف حدیث رسول کہتی ہے کہ ایک ہی گروہ ہے جو جنت میں جانے والا ہے، اور ہمارے یہاں کے علماء کہتے ہیں کہ 4 ہیں. یہ تو سیدھا صاف صریح تضاد ہے، بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف بات ہے. ہم اور آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ 4 جنت میں جائیں گے. 4 گروہ کیسے جا سکتے ہیں؟ اگر یہ بات ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے کہ 69 جہنم میں جائیں گے، 4 جنت میں جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس ایک ہی جنت میں جائے گا، اور اس ایک کا نام نہ حنفی ہے، نہ شافعی ہے، نہ حنبلی ہے، نہ مالکی ہے، نہ بخاری ہے، نہ مسلمی ہے، نہ فاروقی ہے، نہ عمری ہے، نہ عثمانی ہے، نہ علوی ہے، نہ حیدری ہے، نہ فاطمی ہے. اس ایک کا نام کیا ہے؟ محمدی. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا اور صحابہ کے پاس سے فہم لے گا، پس وہی فرقہ جنت میں جائے گا، وہی گروہ جنت میں جائے گا. یاد رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یوں ہی شہراہ پر نہیں چھوڑ دیا کہ تم جیسے چاہو اپنی طرف سے عمل کر لو. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خط لنا رسول اللہ خطا ثم خط خطوطا عن یمینہ وعن یسارہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس لکیر کے دائیں دائیں اور بائیں بائیں کچھ لکیریں کھینچیں، اور بیچ والی لکیر کے اوپر اپنی انگلی رکھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی. وقرأ، اور کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، اس راستے پر چلو. اس کا ایک سرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے، تو اس کا دوسرا سرا جنت کے دروازے کے پاس ہے، اور اس جنت کا دروازہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کھلوائیں گے. اللہ اکبر، یہ سیدھی بات ہے. اور کہا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ان دائیں دائیں اور بائیں بائیں راستوں پر نہ جھانکنا، ان راہوں کی طرف نہ جانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان پر شیطان بیٹھا ہوا ہے. اب مجھے بتائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ دائیں اور بائیں جو راستے ہیں ان پر شیطان ہے. شیطان اتنا بے وقوف تو نہیں ہے کہ وہ اپنی اصلی شکل میں آ کر کے ان 4 راستوں پر یا 12 راستوں پر بیٹھے گا اور پھر مسلمانوں کو بلائے گا کہ آؤ. کون مسلمان جائے گا بتائیے؟ شیطان اگر اپنی اصلی شکل میں آ کر کے بیٹھے اور پھر بلائے راستوں پر، تو کوئی مسلمان اس کے راستے پر جانے والا نہیں، کیونکہ جان لے گا کہ وہ شیطان ہے. تو شیطان آئے گا کس کی شکل میں؟ شیطان نئے نئے باطل فرقوں کی شکل میں آئے گا، بدعتیوں کی شکل میں آئے گا، خرافاتیوں کی شکل میں آئے گا، مشرکوں کی شکل میں آئے گا، اور کہے گا کہ یہ ہے عاشق رسول، یہ ہے محبت رسول، یہ ہے اماموں کی دیوانگی، یہ ہے تقلید. اور اس طرح سے شیطان جو ہے گمراہ کر کے چھوڑے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی اس پر غور کریں. اللہ رب العالمین نے ایک اصول بتایا ہے، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو خالی خولی کہہ دینا، زبانی طور پر یہ صرف کہہ دینا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اتنا کافی نہیں. تمہیں ثابت کرنا ہوگا کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو. اور ثابت کیسے کرو گے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اور ہم میں سے ہر کوئی اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے، تو پھر اس کا ضابطہ بتا دیا گیا فاتبعونی. اگر اللہ سے محبت کرتے ہو، تمہارا دعویٰ ہے، تو اس دعوے کو سچ کر دکھاؤ. اور اس کی ایک ہی صورت ہے، اور یہ ہے کہ تم مجھ محمد کی اتباع کرو، میری پیروی کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس طرح پھر یہ ثابت ہو جائے گا کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو. اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ 300 صدی کے بعد یا پھر آئندہ زمانوں میں ائمہ آتے رہیں گے، ان کے پیچھے پڑ جانا، آنکھ بند کر کے ان کی بات کو شریعت کا درجہ دے دینا اور ان کو شریعت کا ٹھیکیدار بنا دینا اور ان کی تقلید میں ایسے مگن ہو جانا کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دینا، احادیث کو بھلا دینا، صحیح احادیث سے انکار کر دینا. یہ نہیں کہا اللہ رب العالمین نے، کہا کہ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی پڑے گی، پھر یہ ثابت کر سکو گے کہ اللہ سے تم محبت کرتے ہو. معزز سامعین، ہمارے نبی
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے امام اعظم ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیثوں کے کوئی امام نہیں، ہمارے امام تو وہ ہیں جو دنیا میں سب کے امام ہیں، عام انسانوں کے نہیں، یہ تو نبیوں کے بھی امام ہیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے نبیوں کا امام بھی بنایا اور ان کا خطیب بھی بنایا، سبحان اللہ۔ ہمارے امام تو وہ ہیں جن کی امامت کا یہ عالم ہے کہ ان سے پہلے، ان سے بڑے بزرگ انبیاء بھی ان کے پیچھے اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ ہم نے ان کو امام مانا ہے، پھر اب ہمیں ان سے کم درجے کے کسی امام کی ضرورت نہیں جس کو ہم امام اعظم کہہ سکے۔ اپنی اپنی فیلڈ کے تو امام ہیں، جیسے حدیث کے فن میں امام بخاری امام کہا جاتا ہے، فقہ کی اصطلاح میں امام ابو حنیفہ کو امام کہا جاتا ہے، لیکن امام اعظم سب سے بڑے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ معزز سامعین، ہمارے امام یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہ آیت نازل ہوئی، اللہ نے کہا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ نہ مومن مرد کے لیے اجازت ہے نہ مومن عورت کے لیے اجازت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی کا فیصلہ کر دیں اور پھر وہ یہ کہیں کہ مجھے اختیار ہونا چاہیے، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر راضی نہ ہو تو وہ مومن ہی نہیں ہے۔ یہ صاف طور سے اللہ نے قرآن میں فتویٰ نازل فرمایا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کیا یہی بات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہی جا سکتی ہے؟ ہمارا تو یہ ماننا ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کرے، جو ہمارے امام کا انکار کرے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہے۔ کیا دنیا میں کوئی مائکا لال اس طرح کا چیلنج کر سکتا ہے؟ کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ امام شافعی، امام حنبل، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام اوزاعی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہم اجمعین رحمتاً واسعہ، ان کو جو انکار کرے وہ کافر ہے؟ کیا کوئی ایسا کہہ سکتا ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ معزز سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جماعت سے جڑ کر رہنے کا حکم دیا، اور جماعت کس کو کہتے ہیں پہلے یہ بھی سمجھ لیجئے۔ جماعت وہ نہیں جس میں میجارٹی نظر آئے، جس میں اکثریت نظر آئے، وہ جماعت نہیں۔ جماعت وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہو، اگرچہ کہ وہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بات اچھی طرح سے دماغ میں رکھ لیجئے، کیونکہ آج کل نفرت کا بازار گرم کیا جا رہا ہے، اہل حدیثوں اور سلفیوں کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، اور لوگ جو ہے خواہ معصوم سیدھے سادے نوجوانوں کو بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ حق پر نہیں، یہ تھوڑے سے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ رب العالمین کی نظر میں اکثریت معیار نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی نظر میں معیار کیا ہے کہ دلیل کس کے پاس ہے، حق کس کے پاس ہے، وہ حق پر ہے۔ یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھیے۔ عمر بن میمون رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ آئے، میں ان کے ساتھ رہنے لگا۔ ایک دن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، پھر میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہنے لگا۔ ان کے پاس ایک مسئلہ آیا، اس وقت ایک مسئلہ آیا، وہ یہ تھا کہ لوگ جو ہیں تاخیر سے نماز پڑھ رہے ہیں، اول وقت میں پڑھنا افضل ہے لیکن دیر سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے مسلمانوں کا کہ تاخیر سے نماز پڑھتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ لوگ تاخیر سے نماز پڑھ رہے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فوراً جواب دیا، کہا اگر ایسا معاملہ ہے تو تم اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں، ایک سنت کے چھوٹنے پر صحابی نے فتویٰ کیا دیا کہ تم اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ تو پوچھنے والے نے کہا کہ اگر ایسی ہی بات ہوئی، یعنی ہم اپنے گھروں میں نماز پڑھتے رہیں، تو مسلمانوں کی جماعت و جمعیت کا کیا ہوگا؟ مسلمانوں کی جماعت کہاں کھڑی ہوگی؟ مسلمان مل کر کہاں رہیں گے؟ تو صحابی نے فرمایا، مسلمانوں کی جماعت و جمعیت کی بات کرتے ہو؟ یاد رکھیں، جماعت اور جمعیت وہ ہیں جو اللہ کے حکم کے مطابق ہے، اگرچہ کہ تم اکیلے ہی کیوں نہ ہو۔ اور پھر قرآن کریم کی آیت پڑھ کر کے سنائی، کہا کیا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ بات نہیں کہی، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا؟ ابراہیم اکیلے تنہے تنہا یہ پوری امت کے برابر ہے۔ اللہ نے ایک آدمی کو امت کہہ دیا، سبحان اللہ، کیونکہ ان کے پاس دلیل تھی، وہ حق پر تھے۔ اور دوسری طرف
ان کو آگ میں ڈالنے والوں کی تعداد انگنت تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے امت کہا۔ تو حق پر وہ ہیں جس کے پاس دلیل ہو، جو حق پر ہو وہ جماعت ہے، اگرچہ کہ وہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس طرح کی غلط فہمی نہ ڈالنے کی ضرورت ہے، اور مسلمانوں سے میری گزارش ہے، خصوصاً نوجوانوں سے، کہ ایسی واہیات باتوں میں آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ معزز سامعین، آپ مجھے بتائیے، یہ کہا جاتا ہے کہ چاروں مسلک برحق، چاروں برحق۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ہم ان چاروں ائمہ کا احترام کرتے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ کتنا احترام کرتے ہیں۔ ہم اور آپ، کوئی بھی مسلمان ان کی فضیلت کو، ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، یہ میں لکھ کر دینے کو تیار ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ چاروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ چاروں مسلک برحق ہیں۔ ہمارا اعتراض اس پر نہیں کہ حق پر کون ہے، ہمارا اعتراض یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کہاں گیا؟ چار اماموں کے نام تو ہم نے بتا دیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چھوڑ دیا گیا۔ اللہ اکبر، جن پر قرآن نازل ہوا انہی کا نام چھوڑ دیا گیا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، ایک عالم دین، بڑی ہی شرم کی بات ہے، مجھے بڑا ہی افسوس ہوا، ایک عالم دین یہ کہیں کہ یہ مسئلہ ایسا ہے کیونکہ ہم حنفی ہیں، وہ یہ کہیں کہ ہم اسی طرح سے کریں گے کیونکہ ہم حنفی مسلک کو فالو کرتے ہیں، ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے ہیں، لہٰذا یہ مسلک، یہ فتویٰ ایسا ہی ہے، یہ مسئلہ ایسا ہی ہے۔ کہنا کیا چاہیے کہ یہ حدیث میں ہے اس لیے ہم ایسا عمل کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں؟ کیا وہ کوئی نبی ہیں جن کے اوپر ایک چھوٹی سی بھی آیت نازل ہوئی ہو؟ کیا وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہو کہ ان کا طریقہ بھی تمہارے لیے معنی رکھتا ہے؟ تبھی تابعین میں سے ہیں، اور ان کا احترام اپنی جگہ ہے، میں نے یہ بات پہلے ہی کہہ دی، لیکن یہ کہنا کہ ہم اسی مسئلے پر عمل کریں گے کیونکہ ہم حنفی ہیں، ہم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے ہیں، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ آپ ذرا غور کیجئے اس نقطے پر۔ لیکن ہمارے یہاں بالکل الٹا معاملہ چل رہا ہے، ہم نے اپنی زبان سے کہہ دیا کہ ہم سلفی ہیں، تو لوگ جو ہے برس پڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کٹر وادی ہے، یہ ایکسٹریم لیول پر چلے جاتے ہیں، اور اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، مسلمان نہیں کہتے۔ اللہ کے بندو، ذرا شرم کرو، ذرا اس بات پر غور کرو، سلف کہتے کس کو ہیں؟ سلف کون ہیں؟ سلف صالحین سے مراد تابعی ہے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مرے ہوئے جانور کی ہڈیوں سے کنگھی بنانا اس کی اجازت ہے، اور فرماتے ہیں کہ ہم نے ہمارے سلف کو ایسا کرتا ہوا پایا ہے۔ مرے ہوئے جانور کی ہڈی سے کنگھی بنانا اس کی اجازت ہے، اور ہم نے اپنے اسلاف سے یہ چیز پائی ہے، اور وہ خود تابعی ہیں، یعنی وہ صحابہ کو سلف کہتے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، سلفی کون ہے دیکھ لیجئے، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین۔ اگر ہم اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں تو اس میں ابو بکر بھی آئے ہیں، عمر بھی آئے ہیں، اس میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی آئے ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی آئے ہیں۔ تو یہ تو اچھی بات ہے، سلفی کہہ کر کے ہم نے سارا کوٹا پورا کر لیا جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنے آپ کو حنفی کہے، اس نے تو ابو بکر کو چھوڑ دیا، حضرت عمر کو چھوڑ دیا، حضرت عثمان کو چھوڑ دیا، تو نفرت والی بات کون سی ہوئی؟ اپنے آپ کو سلفی کہنا یا اپنے آپ کو حنفی اور شافعی کہنا؟ ذرا عقل اور ہوش سے کام لیجئے۔ کوئی بھی کچھ بھی کہہ دیتا ہے، اور آج کل تو ایسی زبردستی ہے کہ اہل حدیث حضرات یہ نہیں کہہ سکتے، وہ نہیں کہہ سکتے۔ اسلام کس کے باپ کا ہے؟ کیا ہم چار مسلمان یہ فیصلہ کریں گے کہ کس کو کیسا عمل کرنا ہے اسلام پر؟ کیا لوگوں کی میجارٹی طے کرے گی؟ کیا مسلمانوں کی اکثریت طے کرے گی؟ وہ ہمیں فورسفلی یہ بتائیں گے اور ذہنی طور پر یہ ٹارچر کریں گے کہ تمہیں کیا عمل کرنا چاہیے، تم اپنی بات مت کرو، تم حق بیان نہ کرو، تم حدیث بیان نہ کرو۔ یہ ہمیں عام لوگ سکھائیں گے، عام مسلمان سکھائیں گے۔ اسلام کسی کے باپ کا نہیں ہے، قرآن حدیث ہے، معلوم ہے، دلیل ہے، عمل کرنا چاہیے۔ نہ اسلام اس معاملے میں ہمیں روک ٹوک کرتا ہے، نہ ہمارے ہندوستان کا قانون اس بارے میں روکتا ہے۔ آج کل عجیب سی زبردستی ہے،
معاشرہ ماحول اتنا خراب ہوتے جا رہا ہے، اور لوگ جو الٹا ہم پر ہی بل پھاڑتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، نفرت کی یہ ہوا کون پھیلا رہا ہے؟ کون جو ہے لوگوں کو کسی ایک آدمی کے پیچھے مریدی کرنے اور ان کے پیچھے اتباع کرنے پر لگا رہا ہے؟ یہ جملہ ہی کتنا خطرناک ہے کہ ہماری نماز اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ہم حنفی ہیں، اور اہل حدیثوں کی نماز نہیں ہوتی کیونکہ وہ اہل حدیث ہیں۔ یہ جملہ ہی اپنی جگہ کتنا خطرناک ہے، آپ ذرا سوچ کر کے دیکھیں۔ اگر ان چیزوں کو ایسے ہی ہم ہضم کرتے رہے، یاد رہے ایسا بھی دن آئے گا لوگ کہیں گے کہ 5 نمازیں فرض ہیں، کیونکہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو پڑھتے تھے۔ ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی ہٹا دیا گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں ہمارے ناموں میں؟ اللہ کے واسطے یہ کہو کہ حدیث میں ہے اس لیے ہم عمل کرتے ہیں، اور یہ نہیں کہہ سکتے۔ میں یہ بات لکھ کر کے دیتا ہوں کہ یہ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ حدیثوں میں ملے تو کہیں گے۔ اپنے اپنے طور پر اپنی اپنی فقہ بنا لی، اپنے اپنے طور پر من گھڑت کہانیوں پر دین کھڑا کر لیا، اور پھر جو صحیح حدیثوں پر عمل کرنا چاہتے ہیں ان کو پریشان کر کے رکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ نفرت پھیلاتے ہیں، نوجوانوں کو روکتے ہیں کہ اہل حدیثوں کے پاس مت جاؤ، وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ اللہ کی قسم یہ اتنی عجیب بات ہے، مجھے تو بڑا تعجب آیا یہ چیزیں سن کر کے۔ بلکہ یہ بات بتانے کی نہیں ہے، لیکن ضروری ہے تاکہ ہر باشعور مسلمان اس کو سمجھے، ہر جماعت کے ذمہ دار اس کو سمجھے، خصوصاً ہماری جماعت کے ذمہ دار اس بات کو سمجھے، سنجیدگی سے اس پر غور کرے کہ اگر کوئی بچہ، بڑی عجیب بات ہے، مجھے کہنے کو بھی دل نہیں چاہتا، ایک نوجوان اگر اہل حدیث مسجد کو آتا ہے تو اس کو روک دیا جاتا ہے۔ بلکہ اس سے بھی افسوس کی بات یہ ہے، شرم کی بات ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ایک عالم اس کا پیچھا کرتا ہے کہ تم مسجد کو نہ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ آپ کو میں بتاؤں، اللہ کے گھر میں منبر رسول پر کھڑا ہو کر کے بات کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم، ایک نوجوان نے میرے سامنے یہ بات کہی کہ مولانا نے صاف طور سے روکا ہے مجھے مسجد جانے سے، اور پھر اس نے خود عالم کے سامنے کہا کہ مولانا میں بالکل نماز نہیں پڑھتا تھا، کہیں بھی نماز نہیں پڑھتا تھا، مجھے جانے کے بعد کچھ قرآن اور حدیث کی باتیں سمجھ میں آئی تو میں وہاں جانے لگا ہوں۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے کہا کہ آپ اس مسجد کو مت جائیے۔ یعنی علماء ہی مسجد کو جانے سے روک رہے ہیں، اب غیروں سے کیا شکوہ کرنا، بتائیے۔ علماء روک رہے ہیں کہ آپ مسجد مت جائیے، مسجد تو ہر صورت میں جانا چاہیے۔ آپ نے کبھی سنا ہے کہ ہم نے منع کیا ہو کسی مسجد کو مت جائیے؟ کسی مسجد کا نام لے کر کے، کسی فرقے کا نام لے کر کے ہم نہیں روکتے۔ آپ کو جہاں چاہنا ہے جائیے، آپ جہاں جانا چاہتے ہیں چاہیے، قرآن حدیث کو مانیے، عمل کیجیے، بس یہی ہمارا پیغام ہے۔ لیکن دیکھیے، ذرا غور کیجیے، نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ نفرت پھیلانا کس کو کہتے ہیں؟ ایک آدمی اپنے آپ کو سلفی کہے یہ نفرت کی بات ہے، یا ایک آدمی اپنے آپ کو حنفی کہے یہ نفرت کی بات ہے؟ ذرا غور کیجیے۔ ہم نے کیا کلمہ پڑھا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلو۔ عجیب بات ہے۔ میں اپنی ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک عالم سے میری بحث ہو گئی تھی، اس وقت میں ابھی زیر تعلیم تھا، پڑھ رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنی نماز بتائیے، ہم اپنی نماز بتاتے ہیں، اور ہم ثابت کر کے چھوڑیں گے کہ آپ کی نماز غلط ہے۔ تو مجھے ایک کتاب ملی شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے، اس کا نام تھا صلاۃ الرسول، یعنی نبی کی نماز۔ انہوں نے ایک کتاب پیش کی اپنے سامنے، اس کا نام تھا نماز حنفی۔ استغفر اللہ۔ آپ سوچئے، ابو حنیفہ کی بھی نماز ہوتی ہے؟ ہم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے تم پڑھو، پھر تمہاری نماز قبول ہوگی۔ یہ نہیں کہا کہ میرے شاگرد آئیں گے تابع تابعین ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی طرح نماز پڑھو گے تو تمہاری نماز قبول ہوگی۔ اور اب یہ بھی نہ کہا جائے کہ امام ابو حنیفہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی طریقہ بتاتے ہیں، یہ نہ کہا جائے۔ اگر یہ کہنے کی بات ہے تو پھر آپ نماز سے، اس کتاب سے نام ہٹائیے اور کہیں کہ نماز نبوی، نماز محمدی، صلاۃ الرسول، یہ تو بہترین نام ہے۔ آپ کو ایسا کیا کمی نظر آئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں کہ آپ کو حنفی نام رکھنا پڑا؟ بڑی ہی شرم کی بات ہے، بہت خطرناک جملے ہیں یہ، اور ہم نے اس کو آسانی سے ہضم کر لیا۔ کیوں؟ کیونکہ میجارٹی ہے،
اور جیسے بتایا جاتا ہے ہم اندھے گونگے ہو چکے ہیں، سب چیزیں مان لیتے ہیں، اور کوئی حق بتاتا ہے تو وہ کڑوا لگتا ہے۔ تو یاد رکھیے اپنے آپ کو سلفی کہنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، صحابہ کے نقش قدم پر چلنے میں کیا حرج ہے؟ اللہ نے تو فرمایا کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ہم نے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا اللہ نے، اور پھر رزلٹ بھی سنا دیا، لہم مغفرۃ اجر عظیم، ان کے لیے بخشی جنتی ہیں اور اجر عظیم ان کے پاس، اللہ ہو ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی گارنٹی قرآن میں دی ہے، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن میں جا بجا بیان فرمایا، یا اللہ ان سے راضی ہو گئے یا اللہ سے راضی ہو گئے۔ کتنی اہم بات ہے معزز سامعین، ذرا سمجھنے کی بات ہے۔ کوئی بھی ہمیں کچھ بھی بتا دے، ہم اس کو دل و جان سے مان لیں اور ہم دلائل پر دلائل پیش کرتے جائیں، دلائل پر دلائل پیش کرتے جائیں، ہمارے سروں کی جوں تک نہ رہیں گے، تو یہ عجیب بات ہے۔ معزز سامعین، ہمارے امام کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے امام کی اطاعت کرنے والے کی گارنٹی ہے، کیا گارنٹی ہے؟ کہ وہ جنتی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جنت میں جانے سے انکار کر بیٹھا۔ اللہ اکبر، جنت میں جانے سے انکار کر بیٹھا۔ رسول اللہ نے گارنٹی جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کیا ایسی ہی بات کسی امام کے بارے میں جس کو ہم نے بنا لیا ہے؟ ایسی کوئی بات موجود نہیں۔ تو یہ تو عجیب معاملہ ہے۔ یعنی لوگ جو ہیں اگر سلفیت کے قریب آ رہے ہیں، قرآن حدیث کے قریب آ رہے ہیں، اگر ان کو صحیح بات سمجھ میں آ رہی ہے، احادیث مل رہے ہیں، ان کے مطلوبہ سوالات کے جوابات دلائل کے ساتھ مل رہے ہیں، اور وہ اگر حق کو قبول کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں کیا چبھن ہے، کیا تکلیف ہے؟ یہ تو ایسی ہی بات ہوئی کہ بیگانی دیوانی بلی کھمبک کھسیانے لگی۔ یعنی جب دیوانگی چڑھ جاتی ہے، جب کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، تو انسان جو چاہے وہ بکتا ہے، جو چاہے وہ بولتا ہے، جو چاہے وہ کرتا ہے۔ آپ دنیا بھر میں جو بھی جتنا بھی پلان بنا لیں، اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، لوگ اس کو تکلیف پہنچائیں گے پھر بھی وہ قائم رہے گا۔ تو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیں اس بات کو۔ معزز سامعین، آج جو ہے لوگ کیوں سلفیت سے روکتے ہیں، کیوں اہل حدیثوں کی مسجد سے روکتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے دودھ میں پانی ملایا ہے، دودھ میں پانی ملایا ہے۔ اور اگر سلفیوں کے پاس چلا جائے، اہل حدیث کی مسجد میں چلا جائے، تو پتہ چلے گا، تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے، اور پھر پول کھل جائے گی۔ اسی لیے روکتے ہیں۔ اور یاد رہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ملاوٹ تو کرتے ہیں، لیکن ایک الگ طریقے سے، کہ لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے کہ ملاوٹ کر رہے، یا پتہ چل بھی جائے تو لوگ اس کو چور نہ مانیں، اپنے نام کے ساتھ چاہے جتنے بھی القاب لگا لے۔ کیا اس سے جنت میں چلا جائے گا انسان؟ اپنے نام کے ساتھ جتنے بھی القاب لگائیں، اور پھر دودھ میں پانی کی جگہ زمزم ملائے، اور پھر کہے کہ میں چور نہیں ہوں، میں نے عام پانی نہیں ملایا، زمزم ملایا ہے، تو بڑا چور ہے کہ تو نے زمزم کے نام پہ دھوکہ دیا ہے۔ یاد رکھیے آج کل یہی کچھ چل رہا ہے۔ اور آج اس زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین جو ہے برا بلا کہتے تھے، یہ تو مانتے ہیں نا آپ؟ مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہتے تھے، اور آج یہ امام پرست، پیر پرست، درگاہ پرست، قبر پرست، یہ سلفیوں کو برا بلا کہتے ہیں، اہل حدیثوں کو برا بلا کہتے ہیں۔ اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی جاتی تھی، نعوذ باللہ، اس زمانے میں ان کے نقش قدم پر چلنے والے کو لوگ برا بلا کہتے ہیں۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ کو اس سے بھی عجیب بات بتاؤں، اللہ کے ایک بہت بڑے ولی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعہ فرماتے ہیں اپنی کتاب حنیت الطالبین میں، انہوں نے نام ذکر کیا، کہا اہل حدیث اور سلفی کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے۔ اللہ اکبر، ذرا اپنے کانوں کے کھڑکیوں کو کھول کر کے یہ بات سنیں۔ کہتے ہیں کہ اہل حدیث اور سلفی کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اہل بدعت یعنی بدعتی اور اہل شرک یعنی مشرک،
ان سے نفرت کرتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں. ان کی یہی پہچان ہے. الحمدللہ ہماری یہی پہچان دن بدن بنتی جا رہی ہے کہ لوگ ہمیں برا بھلا کہنے لگے ہیں، بجائے اس کے کہ حق بات کو قبول کیا جائے یا پھر اپنی جگہ اپنا کام کرتے رہیں، خواہ مخواہ کھکرنے اور کریدنے کی کام کرتے ہیں تاکہ کسی طرح سے اہل حدیث اپنا کام روک لے. تو یاد رکھے ایسا نہیں چلے گا. اسی طرح سے میں آپ کو چند ایک باتیں بتانا چاہتا ہوں. سلف کا معنی کیا ہے؟ سلف کا معنی ہے نیکی میں سبقت کرنے والے، جنہوں نے پہلے نیکی کی، صحابہ ہیں. اسی طرح سے یاد رکھیے، ایک قول میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں. قول اس طرح ہے کہ جو اہل حدیث اور سلفی کے راستے کو چھوڑے گا، اہل حدیث اور سلفیت کے راستے کو چھوڑے گا، وہ بے وقوف ٹھہرے گا. اور یہ میری بات نہیں ہے، آپ مجھے ممبر سے اترنے کے بعد مت پکڑیے. یہ کس کی بات ہے؟ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، محمد ابن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ، علی ابن مدینی رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ ابن مسلم جو امام مسلم ہے رحمۃ اللہ علیہ، ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے کہا ہے کہ جو سلفیت کو اور اہل حدیث کی راہ کو چھوڑے گا وہ بے وقوف ٹھہرے گا. اللہ اکبر. اب ان کے بارے میں کیا فتویٰ ہے؟ صاف طور سے یہ الفاظ ہیں. معزز سامعین، آج کی جہالت آپ کو معلوم ہے. آج کی جہالت یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہم اپنے امام کے خلاف کچھ نہیں سننا چاہتے، ہم اپنے امام کے خلاف ایک لفظ برداشت نہیں کرتے. اگر امام کے بارے میں کہا جائے ہمارے کان بہرے، ہم کانوں پر ہاتھ لگا لیتے ہیں. اور اگر کوئی شخص کہے کہ حدیث ہے، ایسے ایسے ہر درم پیدا ہو چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے امام کی بات کافی ہے، ہمارے مفتی کی بات کافی ہے، آپ ہمیں حدیثیں نہ بتائیے. اس طرح کی جسارت لوگوں میں آ گئی ہے. اللہ اکبر. آج کی جہالت یہ ہے کہ ہم اپنے امام کے خلاف ایک جملہ برداشت نہیں کر سکتے. ہمارا یہ کہنا ہے کہ ہم قرآن حدیث کے خلاف بھی کچھ برداشت نہیں کر سکتے، ہم صحابہ کے خلاف برداشت نہیں کر سکتے، ہم نبی کے لائے ہوئے دین کے خلاف برداشت نہیں کر سکتے. تو یہ بھی بات تو ہونی چاہیے، کیا سارا دین گھوم پھر کر کے کسی امام کے آگے پیچھے ہوگا؟ صرف ایک امام کو سارا دین کہہ دینا، یہ کہاں تک درست ہے؟ ہر بات میں یہ کہا جائے کہ ہم حنفی ہیں، یہ تو شرم کی بات ہے. لوگ اس پر نہیں پوچھتے کہ آپ نے ایسا کیوں کہا کہ آپ حنفی ہیں. آپ تو فرقے کی طرف بلا رہے ہیں، آپ تو شخصیت کی طرف بلا رہے ہیں، ایک شخص کا نام لے رہے ہیں. آپ کی بات تو ہمیں اچھی نہیں لگتی. لیکن کوئی کہیں اہل الحدیث یعنی قرآن اور حدیث کے ماننے والے، تو لوگوں کو جو ہے چرخہ لگ جاتا ہے. کوئی کہے سلفی، صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے، تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. یہ عجیب بات ہے. سلفی کہنا جس میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہے، یہ تو اچھا ہے، لیکن حنفی کہنے پر ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کہاں گئے؟ تو یہ بات بہت ضروری ہے، ذرا سنجیدگی سے اس مسئلے کو سمجھیے، کیونکہ ان باتوں کا بتانا بہت ضروری ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے کسی کی بھی بات میں آ کر کے ہم نرم پڑ جائیں اور اپنے دعوت کو روکیں اور پھر یہ کہیں کہ نہیں میجارٹی ان کی ہے لہٰذا ہم اور آپ قرآن حدیث کی دعوت نہیں دیں گے، جو وہ کہیں گے ویسا کریں گے. ایسا نہیں چلے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں ایمان لایا اور پھر ثابت قدم ہو جاؤ، ڈٹ جاؤ اس پر، ڈٹ جاؤ اس پر. معزز سامعین، میں آپ کو ایک بہت بڑی حقیقت سے آشنا کرنا چاہتا ہوں. 4 نام تو ہم نے کلمے کے طور پر زبان پر رٹ لیے ہیں، لیکن ان چاروں کی بھی تو سنیے کہ یہ کیا کہتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اذا جاء الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرأس والعین، فرماتے ہیں کہ کوئی حدیث نبی سے مل جائے تو وہ میرے آنکھوں اور سر پر ہے، یعنی میں دوسری بات پھر نہیں کرتا. حدیث مل جائے تو اس کو آنکھوں اور سر سے لگا کر کے مان لو، یہی اس کا مقام و مرتبہ ہے. اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات آخری بات، انہوں نے تو یہ بات نہیں کہی.
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما منا الا راد و مردود الا صاحب هذا القبر، فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کی بات لی جا سکتی ہے، چھوڑی جا سکتی ہے، ہم میں سے ہر ایک کی بات لی جا سکتی ہے، چھوڑی جا سکتی ہے، سوائے اس قبر والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ ان کی صرف لی جا سکتی ہے، چھوڑی نہیں جا سکتی۔ یہ تو خود کہہ کر کے گئے ہیں کہ ہماری بات چھوڑی جا سکتی ہے اگر حدیث مل جائے۔ اللہ اکبر۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں متى رویت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا صحیحا ولم آخذ به فاشهدکم ان عقلی قد ذهب، یاد رکھو کوئی حدیث میں بیان کروں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صحیح حدیث بیان کروں اور پھر اس کے اوپر میں خود عمل نہ کروں، تو پھر تم اس بات کو سمجھ لینا کہ میری عقل چلی گئی ہے۔ نبی کی حدیث ہوتے ہوئے اگر میں اپنے استاد امام وکیع کی پیروی کروں، نبی کی حدیث ہوتے ہوئے اگر میں اپنے سے بڑے امام ابو حنیفہ کے اقوال پر چلتا رہوں، تو تم سمجھ لینا کہ میری عقل چلی گئی ہے اور میری عقل جو ہے فالج ہو چکی۔ اللہ اکبر۔ یہ تو اتنا مقام کو سمجھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لا تقلدونی، ذرا اپنے دل اور کان کی کھڑکیوں کو کھول کر کے سنیے حقیقت کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میری تقلید نہ کرو، لفظ سنیے لا تقلدونی، میری تقلید نہ کرو، یعنی اندھ بھکتی نہ کرو، میری بات آخری بات نہیں، میرا قول آخری قول نہیں، میری کوئی بات حجت تمام نہیں، شریعت کا درجہ نہیں رکھتی، میری تقلید نہ کرو، میری بات پر بھی تحقیق کرو۔ اور فرمایا صرف میری نہیں ولا تقلد مالکا ولا شافعی، نہ ہی مالک کی تقلید کرو، نہ ہی شافعی کی تقلید کرو، ولا الاوزاعی، نہ ہی اوزاعی کی تقلید کرو۔ اور فرمایا وخذ من حیث اخذنا، ہماری تقلید میں نہ پڑو، تقلید تو اچھی چیز نہیں ہے، تو حرام گناہ ہے۔ فرمایا کہ تم جو ہو وہاں سے دین لو، اسلام کو وہاں سے سیکھو جہاں سے ہم نے لیا ہے، اور وہ کون سی ذات ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تو خود صاف صاف طور سے کہتے ہیں کہ میری تقلید نہ کرو، دیگر ائمہ کی تقلید نہ کرو۔ آپ مجھے بتائیے اگر پھر اس کے باوجود کوئی اپنے آپ کو مقلد کہتا ہے، یہ کتنی شرم کی بات ہے۔ انہوں نے خود منع کر دیا کہ تقلید مت کرو۔ تقلید کا معنی کیا ہے؟ قلادہ، اس پٹے کو کہتے ہیں جو جانور کے گلے میں ڈالا جاتا ہے، پھر اپنی مرضی سے انسان جہاں چاہے اس کو لے جاتا ہے۔ تقلید کس کو کہتے ہیں؟ قبول غیر القول من غیر الحجہ، غیر نبی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی بات کو بغیر دلیل کے مان لینا، یہ تقلید ہے۔ ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارا فقہ کافی ہے، امام ابو حنیفہ کافی ہیں، شافعی کافی ہیں، مالک کافی ہیں، اور احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کافی ہیں؟ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ خود منع کرتے ہیں کہ ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ اور لوگ کیا کرتے ہیں آج کل؟ اپنے لیے تو ایک لفظ استعمال کر لیا مقلد، اس پر ہی یہ بھی زیر تبصرہ ہے کہ آپ نے مقلد کیوں کہا اپنے آپ کو؟ آپ اپنے آپ کو کہتے متبع، یعنی نبی کی پیروی کرنے والا۔ دوسرا رونا یہ ہے کہ اپنے آپ کو کہہ دیا مقلد۔ اب اس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ مقلد یعنی کسی بھی غیر نبی کی بات کو، نبی کے علاوہ کسی کی بات کو بغیر دلیل کے ماننے والا مقلد، ان بھکت جس کو ہم کہیں گے۔ یہ ہم نے اپنے بارے میں کہہ لیا، اور ہمارے بارے میں سلفیوں اور اہل حدیثوں کے بارے میں کیا کہا؟ غیر مقلد۔ اب یہ کیسے انصاف کی بات ہے؟ جو ایسا کہیں کہ آپ غیر مقلد، ہم ان کو کہیں گے کہ آپ غیر گدھا ہیں۔ غیر گدھا یعنی انسان ہے۔ ارے بھائی، انسان گدھا کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ غیر گدھا۔ گدھا کا اپوزٹ ہوگا انسان۔ تو مقلد کا اپوزٹ کیا ہونا چاہیے؟ متبع سنت، محقق، تحقیق کر کے ماننے والا، تحقیق کر کے عمل کرنے والا، اتباع کرنے والا۔ اگر آپ ہم کو مقلد کہتے، غیر مقلد کہتے ہیں، تو ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ بھی غیر گدھا ہیں، یعنی انسان ہے ماشاءاللہ لیکن ہے غیر گدھا۔ تو یہ کیسی بات ہے؟ یعنی کہاں کی اینٹ کہاں کا روڑا، بانمتی نے کنبا جوڑا۔ تو آج ہمارے پاس یہی مسئلہ ہے کہ لوگ جو ہے اپنے آپ کو مقلد کہتے ہیں، اور جن کے نام پر اپنے آپ کو مقلد کہتے ہیں وہ تو صاف کہتے ہیں کہ ہماری تقلید نہ کرو۔ پھر آپ نے تقلید شروع کیوں کی؟ کہاں سے شروع کی ہے؟ اور یہ سیدھا صاف ستھرا اسلام
کہ قرآن اور حدیث میں علماء کی موجودگی میں علماء سے تحقیق کر کے معلوم کر لیا جائے کہ ہمیں کیا عمل کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، بات ختم ہے۔ آپ نے اتنے بڑے بڑے فقہی مسائل اور اتنا بڑا بڑا فقہ بنا لیا اور کہنے لگے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہٹا دیا، ابو بکر عمر عثمان علی کا نام ہٹا دیا رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ تو ناانصافی ہے سراسر۔ ہم تو سب کا نام لیتے ہیں، ابو بکر کا بھی نام لیا ہے تو ابو حنیفہ کا بھی نام ہم نے لیا ہے رحمۃ اللہ علیہم اجمعین ورضوان اللہ علیہم اجمعین۔ معزز سامعین، آج جو ہے لوگ امام ابو حنیفہ پر دین کو بس کر رہے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ دو چار حرف پیار کے لے کر کے میں کیا کروں، دو چار حرف پیار کے لے کر کے میں کیا کروں، دینی ہے تو وفا کی مکمل کتاب دے۔ مکمل وفا کی کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آج ہم نے قرآن حدیث کو یکسر ہماری زبان پر نام ہی نہیں ہے، قرآن حدیث کا ہماری زبان پر نام ہی نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم آج کہتے نہیں کہ صحابہ اکرام سے یہ ثابت ہے، ابو بکر صدیق کے سے یہ ثابت ہے، حضرت عثمان حضرت ابو ہریرہ نے یہ فرمایا، ہم کہتے ہیں ابو حنیفہ نے یہ فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ہم سے ہی چڑ ہے کہ ہم صحابہ کو مانتے ہیں، اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں۔ سلفی کس کو کہتے ہیں؟ آج میں نے وضاحت کر دی ہے۔ سلف صالحین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کو کہتے ہیں، اور ان کی طرف اپنی نسبت کرنا انشاءاللہ بالکل درست ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن کسی ایک انسان کی طرف اپنے نام کو جوڑنا یہ تو ناانصافی ہے۔ ہم باوفا تھے تو نظروں سے گر گئے، ہم باوفا تھے تو نظروں سے گر گئے، تجھے تلاش شاید کسی بے وفا کی تھی۔ آج یہی معاملہ ہے کہ اگر کوئی اپنے آپ کو کسی ایک نا انسان کے ساتھ منسوب کرتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، اور کوئی پورے اسلام کو سمجھنا چاہتا ہے، سمجھانا چاہتا ہے تو وہ غلط ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھے، سلفیت پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو اللہ کی توحید پر، نبی کی اتباع پر اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہی اس دنیا سے ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون، وقوموا لله قانتين۔